أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کی 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، 25، 26 اور 27. چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور اس میں 3 مضامین ہوتے ہیں. بار بار سن چکے ہیں آپ حضرات کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت، اللہ کا ایک ہونا، اللہ جل جلالہ ایک ہے، اللہ کی ذات طاقتور ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات جتنے بھی صفات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ ہر طرح کے بڑے ہیں، اور اللہ کی بڑائی میں کوئی بھی شریک نہیں. تو اللہ کا ایک ہونا یہ پہلا مضمون. پھر اللہ نے اپنے تعارف کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، جس کو رسالت کہتے ہیں، کہ سارے کے سارے جتنے نبی آئے، اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے آئے تھے، اور ہم سب نبیوں کو سچا مانتے ہیں. سارے نبی سچے تھے، اور کوئی نبی نعوذ باللہ اپنے اس امانت کی ادائیگی میں کسی نبی نے خیانت نہیں کی. اور تیسرا مضمون آخرت کا ہے کہ آخرت میں پیشی ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. تو یہ 3 باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور انہی تینوں باتوں پر دل سے یقین رکھنا، اور پوری زندگی اس کو دل میں رکھنا، اور اسی کے ساتھ اللہ کے پاس جانا. تو اسی کا مضمون چل رہا ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ کے کافر ہیں، اور بہت سارے ہندوؤں سے آپ ملیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ، ہم اللہ معبود ہیں اور اللہ اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. تو مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ ان مکہ کے کافروں سے یہ والی بات پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو آپ فرمائیں کہ الحمدللہ، اتنی بات تو مان لی کہ خالق اللہ کے ہیں، لیکن اس کی تہ تک پہنچنا، تہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا کسی بھی چیز کے اندر، اس تہ تک نہیں پہنچتے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہو، تو 23ویں پارے کی سورہ زمر کی بالکل شروع کی آیت میں یہ والی بات ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں خدا کے قریب لے جائیں گے، ہم خود نہیں جا سکتے. کہ بہت سارے مشرک قسم کے لوگوں سے آپ بات کریں، وہ کہیں گے بھئی آپ پہلی منزل کیسے جاتے ہیں؟ کہ سیڑھی سے جاتے ہیں. تو کہا یہ جو ہم جو کرتے ہیں یہ وہی سیڑھیاں ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ کیسے جائیں؟ تو یہ ہمارے وہ ہیں، واسطے ہیں. تو یہ جواب ملتا جلتا جواب مشرکین کا جواب ہے. تو تہ تک آدمی پہنچے اس بات میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں. تو یہاں پہلی آیت میں تو یہ رد ہے ان پر کہ اتنا تم مانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے خالق اللہ ہیں، لیکن اخیر تک پہنچ جاؤ کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرو، اور اخیر تک جتنے بھی صفات ہیں وہ سب اللہ کے لیے تسلیم کر لو، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے.
آسمان اور زمین میں ابھی آپ نے آیتیں سنی، یہ 5ویں پارے کی آیتیں تھیں، بالکل پہلی رکعت کے آخر کے اندر بھی یہی بات کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ملکیت ہے اللہ کا، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی سوچے کہ بھئی یہ والی بات اللہ کو پتہ نہیں ہوگی، یہ پتہ ہوگی، یہ پتہ نہیں ہوگی، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ یقین اپنی جگہ پہ کہ بھئی اس وقت میں ایک ایسی حرکت میں مبتلا ہوں کہ جو گناہ والی حرکت ہے، اور اس وقت میں خدا سے غافل ہوں، تو یہ غفلت تو شرک نہیں ہے، لیکن یہ والی بات کہ یہ اللہ کو پتہ ہوگی اور یہ پتہ نہیں ہوگی، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ پھر اسی 5ویں پارے میں ابھی آپ نے سنا، 3 دفعہ آپ نے سنا، بلکہ 4 دفعہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اور ہم نے جو یہودی عیسائی تھے اپنے اپنے دور میں ان کو بھی وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں، کس بات کی؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سن لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور تم یہ مت سمجھ رہا کہ ہماری عبادت سے اللہ کو کچھ بڑائی ملے گی، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی، تمہارے روزوں کی، تمہاری خیر خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حمید، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، اس کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ جل جلالہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ غنی مانے بے نیاز، یعنی ایک یہ ہے کہ میں باپ ہوں، میں اپنے بیٹوں کا محتاج ہوں، میں بیٹا ہوں تو میں اپنے باپ کا محتاج ہوں، میں بیوی ہوں تو میں اپنے شوہر کی محتاج، میں شوہر ہوں تو میں اپنے بیوی کا محتاج، میں سیٹھ ہوں تو میں اپنے مزدوروں کا محتاج، میں مزدور ہوں تو میں اپنے سیٹھ کا محتاج۔ دنیا تو کیا ہے؟ محتاجی کا نام ہے۔ ولادت سے یہ محتاجی شروع ہوئی ہے، موت تک محتاجی جائے گی۔ ولادت سے، ہم جب پیدا ہوئے اس وقت سے ہم میں جان آئی تو اس وقت سے ہم محتاج ہیں۔ اس وقت ہم جب کچھ نہیں جانتے تھے پھر بھی محتاج، جب سب کچھ جاننے لگ گئے پھر بھی محتاج، اور موت تک محتاج۔ اور اللہ محتاج نہیں ہے، اور کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے غنی کا مفہوم۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ ذہن میں رکھیں کہ آدمی کو اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ آدمی کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ میں تو دیکھو میں ایسا ہوں، نہیں، اللہ بے نیاز ہے، میری یہ سب چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی۔ جیسے ایک بزرگ کی وفات ہوئی تو پوچھا کسی نے کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ جتنی چیزیں تھیں میری عبادت وغیرہ کی سب ایک سائڈ پہ ہو گئی، سب جتنا جو کچھ میں نے کیا وہ سب سائڈ پہ ہو گیا، صرف اللہ کے فضل سے میں بچا۔ تو آدمی اگر سوچے کہ بھئی میں کر رہا ہوں تو میں کچھ نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آدمی کو اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اور حمید، اللہ خود اپنی ذات میں قابل تعریف، حمید محمود کے معنی میں ہے۔ حمید فعیل کا وزن ہے، اور اس طرح کے صیغے وہ دوسرا مفہوم لیتے ہیں۔ تو حمید محمود کے معنی میں، محمود وہ ذات جس کی تعریفیں کی گئی ہوں، جو خود قابل تعریف ہو، یعنی وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ہم اگر ان کی تعریف کریں گے تو ہم قابل تعریف بنیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم اگر اللہ کی تعریف کریں گے تو ہم قابل تعریف بنیں گے کہ بھئی تمہیں توفیق ملی۔ جیسے اب میں نے قرآن پڑھا تو وہ اللہ کو اس قرآن کا کیا فائدہ؟ یہ تو میں قابل تعریف بنا کہ میں نے قرآن پڑھا۔ آپ نے نماز پڑھی تو بھئی اللہ جل جلالہ کو کیا ملا؟ نہیں، آپ قابل تعریف بن گئے کہ آپ نے خدا کو سجدہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، گارنٹی لے لی اللہ نے اس کی۔ کیا کہ اس کو کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے۔ اگر کوئی ایسے نمازی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ کی غیرت غصے میں آتی ہے کہ کیوں اس نے، یہ میری گارنٹی میں تھا آدمی،
ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ بندہ یہ ہماری گارنٹی میں ہے بھائی، کوئی اس کو ذرا، تو کوئی اگر اس کو ہاتھ لگائے گا دیکھے گا تو اس کی خیر نہیں ہوگی. کیوں بھئی ہمارا بندہ تھا یہ، تم نے ہمارے بندے کو آنکھ اٹھا کے دیکھا کیوں؟ تو یہ اللہ جل جلالہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. تو عمل کی وجہ سے ہم قابل تعریف بنے. اللہ تو خود قابل تعریف ہے، ان کی تعریف کرنے سے ان کی کوئی بڑائی نہیں ہوتی، یہ تعریف کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا مفہوم. اور آخری آیت کا مطلب یہ ہے، بہت عجیب آیت ہے یہ آیت، یہاں بھی ہے اور یہ آیت 15ویں پارے بلکہ 16ویں پارے سورہ کہف کی آخری سے پہلی والی آیت ہے. وہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ دیکھو اللہ کیسے ہیں، اللہ کے کمالات کیسے ہیں. ذرا ایک مثال سنو، صرف مثال ہے یہ، حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس سے بھی بڑی ہے. مثال کیا ہے کہ پوری دنیا، اس میں جتنے درخت ہیں وہ سارے درخت قلم بن جائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک درخت سے ایک قلم نہیں بنے گا، تمہارے قلموں جیسے ایک درخت سے ہزاروں قلم بنیں گے. جو ہمارے قلم ہیں چھوٹے سے قلم، وہ اس سے ہزاروں قلم بنیں گے. تو کہا کہ پوری دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، یعنی ایک درخت سے ہزاروں قلم بن جائیں، تو پھر دیکھیں ان قلموں کی تعداد کتنی ہوگی. اور جتنے سمندر ہیں دنیا میں وہ سب اس کے لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، دنیا کے سارے سمندر. پھر ان سمندروں کے ساتھ جو دنیا میں ہیں 7 سمندر اور آ جائیں، وہ سب ان قلموں کے لیے کیا بن جائے؟ روشنائی بن جائے. اور پھر یہ قلم اللہ کے حکم سے اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کریں. اللہ ایسے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ عزت والے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ متصرف ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے کمالات لکھنا شروع کریں. کہ وہ سارے قلم گھس جائیں گے اور جتنے یہ والی سمندر ہیں یہ سیاہی خشک ہو گئی، قلموں میں استعمال ہو گئی، اور 7 سمندر یہ بھی ختم ہو گئے. یہاں ایک بات غور سے سنیے گا، وہ یہ 7 70 99 100 یہ جو عدد احادیث اور قرآن میں آتے ہیں یہ متعین عدد کے لیے نہیں آتے، یہ کثرت کے لیے آتے ہیں. یعنی 7 سے 7 مراد نہیں ہے، 6 اور 7 مراد نہیں ہے، بلکہ کثیر لاتعداد مقدار مراد ہے. جیسے 70 کا لفظ آتا ہے، 99 کا لفظ آتا ہے، 100 کا لفظ آتا ہے، اس سے وہ عدد مراد نہیں ہوتا، لاتعداد مقدار مراد ہوتی ہے. تو یہ مثال سن لو کہ اگر یہ سارے کروڑوں اربوں کھربوں قلم اور یہ جتنے سمندر ہیں یہ سب اللہ کے کمالات لکھنا شروع کریں، قلم گھس جائیں گے اور سیاہی جتنی ہوگی سب خشک ہو جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اتنے بڑے ہیں اللہ، وہ ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتے. اس لیے ہم ہر طرح کی بڑائی کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو تسلیم کریں. اللہ بڑے ہیں، اس لیے یہ جو نام آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ایک ایک رکعت میں آپ دیکھیں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے جب ذکر کریں تیسرے کلمے کا، اس میں ہر لفظ کے ساتھ الگ الگ اللہ کا نام ہے. تو یہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کریں تاکہ یہ دل پہ اللہ کا نام اثر کرے اور دل اللہ کے نام سے متاثر ہو اور غلط حرکتوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ. اللہ قابل اقتدار ہیں، اللہ زبردست ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں. یہ 3 آیتوں میں اللہ کی پہلی آیت میں رد تھا کافروں کے اوپر، اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا بیان ہے. آگے بھی اسی طرح ہیں، اگلی 3 آیتیں بھی اسی طرح ہیں جو کل کا ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ اتنی بات تو مان لی تم نے،
الحمدللہ اتنی تو مان لی، لیکن آگے بھی تسلیم کر لو ذرا کہ بھائی میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرتا۔ اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے، ملکیت ہے اللہ کی، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، اور خود اپنی ذات میں اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے، اس کے بیچ میں اس کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ ایک درخت سے ایک قلم نہیں بنے گا، ایک درخت سے ہزاروں قلم بنیں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے قلم ہیں تو ایک اتنا بڑا درخت پیپل کا درخت ہو اور اسی طرح مختلف درخت ہو، آم کا درخت ہو، تو ایک قلم بنے گا۔ اس کی شاخیں اور اس کے تنے سے کتنے سارے درخت قلم بنیں گے۔ تو اگر سارے قلم بن جائیں اور جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائے اور روشنائی بن کر اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کریں، تب بھی اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اور دوبارہ زندہ کرنا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اقتدار کے مالک ہیں۔ عزیز کا ترجمہ ہے زبردست ذات ہے، قابل اقتدار ہیں، اور حکیم کا ترجمہ ہے اللہ پاک حکمت والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔